میرا خوب سجدہ ہوا، سجدہ کرنے کو جب رہنما مل گیا، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ جیسا مجھے پیشوا مل گیا، جب سے تیری نظر سے نظر مل گئی۔ حمد و ثنا کے بعد مقتدر علماء کرام، یاران گرامی، سامع حاضرین، رسول اکرم شفیع معظم ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک میں اور آپ سب حاضر ہیں، اور آج اس جگہ پر بیٹھ کر جو گفتگو کا موقع مل رہا ہے اور آپ احباب سے ملاقات ہو رہی ہے، میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور اگرچہ یہ اتفاق تھا لیکن یہ میرے لیے بڑا خوبصورت اتفاق ہے کہ یہ وہ جگہ ہے، سنیے گا، یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر جب ابھی اس مسجد کا قیام نہیں تھا، ابھی یہ مسجد وجود میں نہیں آئی تھی، 1936 میں میرے شیخ طریقت، شیخ المشائخ، امام المناظرین، شیخ المحدثین، حضرت خواجہ عالم پیر نور محمد فناف الرسول علیہ الرحمہ، جب راجہ جنگ کے اندر پاکستان بننے سے پہلے اذان کا مسئلہ تھا اور سکھ اذان نہیں پڑھنے دیتے تھے، تو میرے شیخ طریقت نے اس جگہ پر تشریف لا کے جلسہ کیا تھا، اور اس جلسے کے اندر بہال سنگھ ذیلدار جو اس وقت کی عدالت کا مجسٹریٹ تھا، اس نے بیچ مجمع میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے پہلے راجہ جنگ کے اندر اذان پڑھنے پر ہماری طرف سے پابندی ہے۔ میں بہال سنگھ ذیلدار، حاضر ڈیوٹی مجسٹریٹ، پورے راجہ جنگ کی عوام کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی، اس کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد راجہ جنگ کی سرزمین پر سرعام اذانیں پڑھی جائیں گی۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، اور پھر اسی جگہ پر بعد میں اللہ نے یہ کرم فرمایا اور یہ مسجد الحمدللہ مارز وجود میں آئی۔ اور دوسرا میرے لیے اعزاز اس جگہ کے ساتھ یہ بھی ہے کہ میرے والد ماجد مناظر اسلام، مرد درویش، حضرت علامہ صاحبزادہ محمد منظور احمد مرتضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک عرصہ تک اس جامع مسجد میں اللہ اور اس کے رسول کی آوازیں بلند کرتے رہے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ میرے لیے یہ بڑا اچھا اتفاق ہوا، اور میرے لیے باعث اعزاز ہے کہ میں اس جگہ پر اور اس مسند پر بیٹھ کر آپ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، جس مسند پر میرے مرشد بھی بیٹھ گئے ہیں اور میرے والد ماجد بھی بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کے صدقے جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جو کچھ سننے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دامن بھی سرکار کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ آج کی گفتگو کروں گا، اور پہلے گفتگو کا تھوڑا سا حصہ آپ نے بھرپور توجہ کے ساتھ سننا ہے، تھوڑی سی شاید آپ کو مشکل بات لگے گی لیکن میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور جب آپ اس پوری گفتگو کی زمین سمجھ گئے
پھر انشاءاللہ آپ کے اور میرے لطف کی باتیں ہوں گی، پھر آپ اپنے مستی اور ذوق میں بھی بیٹھے رہیں گے تو بات انشاءاللہ سمجھ آتی رہے گی۔ ایک دفعہ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ قرآن پاک سے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ کون؟ وہ نہیں، ترجمہ یہی ہے، ہوا وہ، اس میں اشارہ ہے، کسی کا نام ذکر نہیں، کون، صرف کہا، اشارہ کیا کہ وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، کنجوس نہیں۔ کون؟ وہ۔ اچھا، اب وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو غیب بتانے میں بخیل نہیں، مطلب کنجوس نہیں؟ اس آیت کی تشریح میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ مفسرین کا ایک پورا گروہ، ایک پوری جماعت ہے جن کا یہ فرمانا ہے کہ وہ سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ وہ سے مراد اللہ کی ذات، ہوا یعنی وہ اللہ، وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ مفسرین کا جو دوسرا گروہ، دوسری ایک پوری جماعت ہے جس میں پوری ایک لسٹ ہے مفسرین کی، ان کا یہ فرمان اور یہ قول ہے کہ وہ سے مراد اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ وہ سے مراد اللہ کے، اب اگر یہ معنی مراد لیں تو مطلب وہ رسول غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ دو معنی، دونوں آپ کو بتا دیے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ہم کس کو مانیں؟ ہم کس کو مانیں؟ میں کہتا ہوں آپ وہ ہیں جو سب کو مانتے ہیں۔ وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، معنی بالکل درست، ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، ہم مانتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ وہ اللہ، وہ ہمارا اللہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، تو ہمیں خوشی ہے بندہ ہونے کے اعتبار سے۔ کوئی بھی فضول جملہ نہیں بولوں گا، آپ نے ایک ایک لفظ پر غور کرنا ہے کہ وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، ہمیں خوشی ہے کس اعتبار سے؟ بندہ ہونے کے اعتبار سے۔ ہم بندے ہیں، وہ ہمارا اللہ ہے، اور ہمارا اللہ، وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ ہمیں خوشی ہے ہمیں خوشی ہے بندہ ہونے کے اعتبار سے، اور وہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ ہمیں اب بھی خوشی ہے، ہمیں اب بھی خوشی ہے امتی ہونے کے اعتبار سے کہ ہم امتی ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، اور وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اب ایک جملہ بڑا چھپا ہوا کہنے لگا ہوں، جو سمجھ گیا، وضاحت نہیں کروں گا، کہ وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، ہم نے مانا خوشی ہے بندہ ہونے کے اعتبار سے، وہ رسول غیب بتانے میں بخیل نہیں، ہم نے مانا خوشی ہے امتی ہونے کے اعتبار سے۔ ہم بعض دفعہ شاید بندے بن جاتے ہیں لیکن امتی نہیں بنتے، نہیں سمجھے؟ چلو کوئی بات نہیں، ہم بعض دفعہ بندے بن جاتے ہیں، امتی نہیں بنتے۔ ہم پہلا معنی مراد دیں کہ وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، ہمیں پھر بھی خوشی ہے، اور خوشی اس طرح ہے کہ جب وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، مطلب کیا ہے کہ جب غیب بتانے میں بخیل نہیں مطلب خوب بتایا ہوگا۔
جب وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں تو مطلب بولو خوب بتایا ہوگا. کس کو بتایا ہوگا؟ جس کو سب سے پہلے بنایا ہوگا. ایسے نہیں، ایسے نہیں. سب سے پہلے کس کو بنایا ہوگا؟ جس کو سب سے زیادہ چاہا ہوگا اسی کو سب سے پہلے بنایا ہوگا، اور جس کو سب سے پہلے بنایا ہوگا اسی کو خوب بتایا ہوگا. میرا اللہ غیب بتانے میں بخیل. وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، مطلب خوب بتایا ہوگا. اور کس کو بتایا ہوگا؟ بولتے جائیں جملے میرے ساتھ. کس کو بتایا ہوگا؟ جس کو سب سے زیادہ، سب سے پہلے بنایا ہوگا. اور سب سے پہلے کس کو بنایا ہوگا؟ جس کو سب سے زیادہ چاہا ہوگا. غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. اب اگر وہ سے مراد اللہ کی ذات لی جائے کہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، تو میرے آقا کا علم ثابت ہوتا ہے. میرے آقا کا علم ثابت ہے کہ رب نے بتایا کس کو؟ مصطفیٰ کو. اور وہ سے مراد اگر مصطفیٰ کی ذات لی جائے کہ میرا مصطفیٰ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، تو مصطفیٰ نے کن کو بتایا ہوگا؟ صحابہ کو بتایا ہوگا. اگر اللہ کی ذات مراد لی جائے میرے مصطفیٰ کا علم ثابت ہے. اگر مصطفیٰ کی ذات مراد لی جائے صحابہ کا علم ثابت ہوتا ہے. اللہ اکبر. یاران گرامی، اللہ نے میرے مصطفیٰ کو اتنا علم عطا فرمایا. توجہ سے سنیے گا. اتنا علم عطا کیا، اتنا علم عطا کیا. پتہ نہیں کتنا علم عطا کیا. دینے والا جانے اس نے کتنا دیا ہے، یا لینے والا جانے اس نے کتنا دیا ہے. اللہ جانے کتنا دیا. لیکن ہم تو اتنا سمجھتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. میں سرکار کے علم سے حدیث پاک میں سے چند مثالیں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی آپ حدیث سنیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ نے یہ حدیث 20 مرتبہ سنی ہوگی. اس فقیر سے سنیں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. حدیث کیا ہے؟ ابھی میں شروع کروں گا، آپ میرے ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے. بڑی آسان اور 20 مرتبہ سنی ہوئی مشہور حدیث ہے. لیکن اس حدیث پر جو یہ فقیر کلام کرے گا وہ آپ ذہن میں بٹھانے کی کوشش کیجئے گا. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ابو جہل آیا. سمجھ گئے؟ ابو جہل آیا، مٹھی میں کچھ لے کر آیا. مٹھی میں کچھ لے کر آیا اور آ کر کیا کہتا ہے؟ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ سنیں سنیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں. پھر آگے سامنے مد مقابل تھا ابو جہل. بڑی دلچسپ بات ہے. ابو جہل کا مطلب کیا ہے؟ سوکھے لفظوں میں کر لو، جہالت دا ابا. ابو جہل کا مطلب کیا ہے؟ بولو. جہالت کا باپ. اور آپ کو پتہ ہے پورے مکے میں اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا. پورے مکے میں اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا. حکم حکمت کی جمع ہے، مطلب سیانیاں دا پیو. سارے مکے والے کیا کہتے تھے؟ چلو پنجابی چ کہہ لو. سارے مکے والے کیا کہتے تھے؟ سیانیاں دا پیو. میرے مصطفیٰ نے ابو الحکم کو ایک دفعہ ابو جہل کہا کہ تو سیانوں کا باپ ہے،
نہیں تو جاہلوں کا باپ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ایک دفعہ ابو جہل کہا، ساری دنیا ابو الحکم کو بھول گئی، ابو الحکم کو بھول گئی۔ اب جہاں مرضی ابو الحکم کہو، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا، ابو جہل کہو تو سب کے دل سے لانتیں نکلتی ہیں۔ سب کو پتہ ہے سرکار کا دشمن تھا۔ اچھا آیا سامنے، اصل میں بات کیا چلے، سامنے تھا کون؟ ابو جہل، بے وقوفاں دا ابا، کیا او کہہ لو۔ اچھا سامنے وہ تھا، اپنے تائیں سمجھا، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، اپنے تائیں سوچا۔ جب سرکار نے فرمایا نا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، کہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں، تو ابو جہل تھا تو سمجھا کہ لے ہون پھنسئی بھی، جو میری مٹھی میں ہے وہ کیسے بتائیں گے کہ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگا جی اگر ایسا ہو جائے کہ یہ بتا دیں کہ آپ کون ہیں تو میں مان جاؤں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے ایک دفعہ نگاہ نبوت سے دیکھا، مٹھی میں جو کنکر تھے کہنے لگ گئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ حیدری حیدری۔ پتھر بولے کہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اس کا اگلا جو ریاکٹ تھا یہ بھی قابل غور ہے۔ اس نے کیا کیا کہ جیسے دیکھا کہ میری مٹھی میں کنکر ہیں اور یہ کنکر میری مٹھی میں ان کا نام لے رہے ہیں، ایسے کنکر پھینکے اور کہتا ھذا سحر مبین، اوہو یہ تو جادو کر دیا، یہ کہہ کے وہاں سے دفع ہو گیا۔ یہ حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے 20 مرتبہ سنا ہے۔ اب تھوڑا سا غور کریں اس حدیث پر، بڑی باتیں سمجھ آئیں گی۔ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، بڑا کچھ سمجھ آئے گا۔ سب سے پہلے مجھے بتاؤ کہ پتھر جو ابو جہل کی مٹھی میں تھے، مٹھی بند تھی، میرے مصطفیٰ باہر ہیں، پتھر مٹھی کے بولو اندر ہیں، پتھر مٹھی کے اندر، مٹھی بند، مصطفیٰ باہر۔ میرے مصطفیٰ کے لیے مٹھی کے اندر جو بھی ہے وہ غیب، اور جو مٹھی کے اندر ہے ان کے لیے مصطفیٰ غیب۔ مصطفیٰ بولو غیب، مصطفیٰ کے لیے پتھر غیب اور پتھروں کے لیے مصطفیٰ غیب۔ اور میرے مصطفیٰ نے خود کیوں نہیں بتایا کہ تیری مٹھی میں پتھر ہیں؟ پتھروں سے کیوں پوچھا کہ تم بتاؤ میں کون ہوں، تاکہ مصطفیٰ کے علم پر اعتراض کرنے والوں کو سمجھ آ جائے کہ تم مصطفیٰ کے علم پر اعتراض کر رہے ہو، مصطفیٰ کے علم پر اعتراض کرتے ہو۔ ارے مصطفیٰ جس پر نگاہ ڈال دے وہ پتھر بھی کیوں نہ ہو، اللہ ان کو بھی غیب عطا کر دیتا ہے۔ پتھروں کے لیے مصطفیٰ، اور پتھر مٹھی میں رہ کے کیا کہتے ہیں کہ باہر کون ہے، باہر کون ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے بتا دیا کہ مصطفیٰ جس پر نگاہ ڈال دے اللہ اس کو بھی علم عطا فرما دیتا ہے۔ آئے ہائے، بات سمجھ آئی؟ اگلی بات سنیں، اور اگلی بات ایک طرح سے میرا درد دل ہے جو آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ ابو جہل وہ پتھر کہاں سے لے کے آیا تھا؟ جہاں سے اس کا دل چاہا۔
اپنے سمجھ کر لایا ہوگا. توجہ ہے؟ ہاں جی، اپنے سمجھ کر لایا ہوگا، اپنے بنا کر لایا تھا، اپنی مٹھی میں بند تھے. ہائے ہائے ہائے، لبیک کی صدا آئے گی جب میں اپنی یہ گفتگو مکمل کروں گا، اور انشاءاللہ ضرور آئے گی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مصطفیٰ کا نام لینا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کہ وہ پتھر کافر کی مٹھی میں ہیں، ان پتھروں پر کافر کا قبضہ ہے، وہ پتھر کافر کی گرفت میں ہیں، وہ پتھر کافر کی مٹھی میں تھے. کب تک؟ جب تک چپ رہے. نہیں سمجھے؟ وہ پتھر کافر کی مٹھی میں رہے، وہ پتھر کافر کی گرفت میں رہے، ان پتھروں پر کافر کا قبضہ رہا. کب تک؟ جب تک وہ پتھر چپ رہے. چپ رہے. اب آپ نے چپ نہیں رہنا کہ پتھر جب تک چپ تھے، کفر کی مٹھی میں تھے، جب میرے مصطفیٰ کا نام لیا، مصطفیٰ کا نام لیا، ابو جہل نے کنکر پھینک دیے، مصطفیٰ کے قدموں پہ گر گئے. پتھروں نے بتا دیا اگر چپ رہو گے تو کفر کی مٹھی میں رہو گے، مصطفیٰ کا نام لیتے رہو، مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ ملتی چلی جائے گی. فرمایا جب تک چپ رہو گے کفر کی مٹھی میں رہو گے، کفر کے قبضے میں رہو گے، کفر کی گرفت میں رہو گے. اور پتھروں نے یہ بتا دیا کہ مصطفیٰ کا نام بلند کرنا سیکھ لو، آقا کا نام لینا سیکھو، مصطفیٰ کا ذکر زبانوں پہ سجائے رکھو، اللہ کفر سے نجات دے دے گا، مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ ملتی چلی جائے گی. آئے آئے اللہ اکبر. ایک حدیث ہو گئی. دوسری حدیث سنیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. مکہ پاک سے تھوڑا سا دور باہر حویلیوں میں ایک بستی تھی جس میں ایک آدمی تھا، ان کا نام تھا فضالہ. کیا نام تھا بولیں؟ انشاءاللہ آپ کو یہ بات یاد ہو جائے گی. اس کا نام کیا تھا؟ فضالہ. جوان تھا، تلوار بڑی اچھی چلاتا تھا، نشانے کا بڑا پکا تھا، تیر انداز تھا بہت اچھا. اور نوجوان ہو، لڑائی کرنا جانتا ہو، اور پھر ویلا ہو تو محلے میں کیا کرے گا؟ پنگے. اب یہ ایسے کبھی کسی سے الجھ، کبھی کسی سے الجھ. تو محلے میں ایک چوک ہوتا ہے تقریباً ہر محلے میں، جہاں محلے کے سارے بزرگ حضرات وہاں بیٹھتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے اپنی گپ شپ کرتے ہیں، سیانی سیانی باتیں کرتے ہیں. اب یہ وہاں سے گزرا تو بڈھوں کو کھٹکی اور انہوں نے کہا فضالہ ادھر آ. یہاں جو الجھتا پھرتا ہے کبھی کسی سے کبھی کسی سے، سنیے. کہنے لگے تجھے پتہ ہے مکے میں کیا ہوا ہے؟ اب یہ کڑیل جوان اور پھر غصے اور لڑائی سے بھرا ہوا کہنے لگا کیا ہوا ہے مکے میں؟ کہا مکے میں ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ ان بتوں کی عبادت نہ کیا کرو، بس ایک اللہ کی عبادت کرو. اور وہ خود کو اللہ کا رسول کہتا ہے اور کہتا ہے بس میں اللہ کا رسول ہوں، ایک اللہ کی عبادت. تو یہاں جو الجھتا پھرتا ہے، معاذ اللہ کہتے جا کے مکے میں اس محمد کی خبر کیوں نہیں لیتا؟ یہ وہاں سے غصے میں کہتا ہے میں ابھی خبر لے کر آتا ہوں. اپنا اسلحہ پکڑا، تلوار تیر جو بھی چلاتا تھا، جلدی سے مکے میں آیا. مکے میں آ کے پوچھا محمد بن عبداللہ کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہاں ہیں؟ بتایا کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف تشریف لے کر گئے ہیں، حرم طیبہ کی طرف گئے ہیں. اب سنیے حدیث کو میں تھوڑا
جغرافیائی انداز میں بھی آپ کو سمجھاتا چلا ہوں، تھوڑی لوکیشن سمجھیں۔ میرے کریم آقا بیت اللہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، یہ پیچھے سے آ رہا ہے، تھوڑا آگے میرے مصطفیٰ ہیں، یہ تھوڑا پیچھے ہے، اور پیچھے پیچھے جا رہا ہے، اور ذہن میں سوچ رہا ہے کہ حملہ کیسے کروں، کیسے وار کروں، کیسے پکڑوں، کیسے دبوچوں۔ یہ سوچتا سوچتا پیچھے پیچھے جا رہا ہے کہ میرے آقا نے اچانک ایسے پلٹ کر دیکھا۔ ہائے ہائے، اگر آپ میں کوئی اہل ذوق ہوں تو کسی نے لکھا کہ وہ بے رخی سے دیکھتے ہیں، چلو دیکھتے تو ہیں، کہ میں شاد ہوں کہ ہوں تو ان کی نگاہ میں۔ میرے کریم آقا نے پلٹ کر دیکھا اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیا، الفاظ کیا تھے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا افضالتو، اوے تم فضالہ ہو۔ اللہ اکبر، کہتے میں ایک دم سے ڈر گیا کہ میرے نام کا کیسے پتہ چلا۔ میں نے سوچا شاید مخبری ہو گئی، میرے سے پہلے آ کے کسی نے بتا دیا ہوگا کہ اس چکر میں آ رہا ہے۔ تو کہتے میں گھبرا گیا، ڈر گیا۔ پھر میں نے کہا نہیں، شاید ایسے ہی بولا ہوگا، کون بتا سکتا ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا، ایسے ہی بول دیا ہوگا افضالتو، اے تم فضالہ ہو۔ تو کہتے میں نے تھوڑا سا گھبرا کے پھر بھی اپنے آپ کو حوصلہ دیا، سنبھال کے کہا جی 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 میں فضالہ ہوں۔ آئے ہائے، میرے مصطفیٰ سمجھ گئے کہ اگلی بات یہ بھی سمجھا نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ماذا تحدث بہ نفسک، اے فضالہ دل میں کیا ارادہ لے کر آیا ہے؟ آئے ہائے ہائے، اے فضالہ دل میں کیا ارادہ لے کر آیا ہے، یا یہاں کیا لینے آیا ہے، یا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اپنے دل سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ کہتے ہیں جب یہ سرکار نے فرمایا نا کہ اے فضالہ دل میں کیا باتیں کر رہا ہے، کہتے ہیں میں تو پورا ہی گھبرا گیا کہ لے بھی یہ تو سارا کچھ پتہ چل گیا۔ کہتے ہیں میں نے گھبرا کر بدحواسی میں کہہ دیا کنت اذکر اللہ تعالی، جی میں تو یہاں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں، میں یہاں اللہ کا ذکر کرنے آیا ہوں۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ مسکرا پڑے۔ سرکار نے فرمایا اچھا اللہ کا ذکر کرنے آیا ہے۔ آئے ہائے، قربان جائے میرے مصطفیٰ کی رحمت للعالمین پر۔ سرکار نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے آیا ہے، چل ٹھیک ہے اللہ کا ذکر ہی صحیح، آ جا اللہ کا ذکر ہی صحیح، قریب آ۔ کہتے ہیں میں مصطفیٰ کے قریب ہوا، میرے مصطفیٰ نے فوضع یدہ علی صدری، میرے مصطفیٰ نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ میرے سینے پر رکھا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں فضالہ کو اپنی پوری زندگی میں ایسا مزہ کبھی نہیں آیا جیسا مزہ اب آ رہا تھا کہ آمنہ کے لال نے اپنا ہاتھ فضالہ کے سینے پر رکھ دیا ہے۔ اور یہ ہاتھ رکھنا تھا دل کے اوپر رکھا، دل کے اندر کی کیفیت بدل گئی۔ خود حضرت فضالہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس ہاتھ رکھنے سے پہلے جتنا اس دل میں محمد مصطفیٰ کے بارے نفرت تھی، میرے آقا کا بس ہاتھ رکھنا تھا کہ اس سے زیادہ اس دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ آئے ہائے ہائے، کہہ بیٹھے تھے یا رسول اللہ اللہ کا ذکر کرنے آیا ہوں، اللہ کا ذکر کرنے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد کہتے ہیں ایسی ٹھنڈک ملی کہ دل روشن ہو گیا۔ سرکار نے ہاتھ رکھا تھا، میں نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، آیا تھا مصطفیٰ کی خبر لینے، مصطفیٰ نے پہلے ہی اس کی خبر دے دی کہ تو کس خبر سے آیا ہے، تو کس ارادے سے آیا ہے۔ آیا تھا مصطفیٰ کو شہید کرنے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ دیر نہ کیجئے، کلمہ پڑھائیے، غلاموں میں شامل فرما لیجئے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہم اپنے نبی کے، ہم پیارے نبی کے، ہم سچے نبی کے، ہم سوہنے نبی کے، نعرہ حیدری، حیدری۔
اللہ اکبر. عرض کی آقا کلمہ پڑھائیے، اپنے غلاموں میں شامل فرمائیے. سرکار نے کوئی تقریر نہیں کی، سرکار نے یہ نہیں کہا فضالہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، فضالہ ایک منٹ ٹھہرو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، میری بات تو سن لو. سرکار نے کچھ نہیں فرمایا، کچھ نہیں فرمایا، کچھ نہیں فرمایا. اقبال نے کہا تھا کہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، صرف میرے مصطفیٰ نے آنکھ بھر کے دیکھا ہے. آئے ہائے. کسی نے کہا کہ خنجر پہ کوئی خون، دامن پہ کوئی خون، نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. میرے مصطفیٰ نے ایسا ذبح کیا، ایسا کشتہ عشق بنا دیا، اسیر زلف مصطفیٰ ہو گیا. صرف نگاہ بھر کے دیکھا تھا. یہ نگاہ محمدی کا فیض تھا کہ اگر پتھر پر پڑ جائے تو پتھر کلمہ پڑھنے لگ جائے، اگر کسی جوان پر پڑ جائے تو جوان کلمہ پڑھنے لگ جائے. یہ نگاہ جس پر پڑ گئی ہے، جس پر پڑ گئی ہے اس کا کام کر لیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک یہودی چرواہا تھا، مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ایک یہودی چرواہا تھا، یہ واقعہ مدینہ شریف کا ہے. مدینہ شریف کے باہر بکریاں چرا رہا تھا، اور یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. بکریاں چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا، بگیاڑ بھیڑیا آیا، آ کے اس کی بکری پکڑی اور بکری پکڑ کے بھاگ گیا. اب یہ اس کے پیچھے بھاگا، پیچھے بھاگا، اس نے بھیڑیے کو پکڑ لیا، بکری چھڑا لی. مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث ہے، مواہب لدنیا کے اندر اس کا اگلا حصہ موجود ہے. یہ بھی حدیث کی شرح کی کتاب ہے اور بڑی معتبر کتاب ہے. ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اس نے اپنی بکری چھڑائی تو بھیڑیے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے زبان دے، میں اس سے کوئی بات تو کروں. اور بھیڑیا اپنی پچھلی ٹانگوں پر بیٹھ گیا ایک پتھر پہ، اور بول کے کیا کہتا ہے سنیں. کہتا ہے اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے میرا رزق چھین لیا ہے. اب جب بھیڑیا بول کے یہ بات کہتا ہے تو یہ چرواہا بڑا پریشان ہوا کہ بھائی، کہتا ہے کہ رأیتک الیوم ذئبا یتکلم، کہ بھائی کیسا دن آ گیا کہ بھیڑیے بھی بول رہے ہیں. یہ ذئبا یتکلم کہ بھیڑیا بھی باتیں کر رہا ہے، بھیڑیا بھی بولتا ہے. یہ کیسا دن آ گیا، اور ایسا عجیب دن میں نے نہیں دیکھا کہ جانور گفتگو کرتا ہو. بھیڑیا کہتا ہے کہ تو میرے بولنے پر تعجب کرتا ہے، تجھے میں اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں. ایسے نہیں، آخر تک بولو. کہتا ہے تو میرے بولنے پر تعجب کر رہا ہے کہ بھیڑیا کیسے بول پڑا، میں تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں. کہنے لگا اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ عجیب. وہ کیا؟ کہنے لگا کہ پھر سن، میرے بولنے پر تعجب کرنے والے، اس سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ وہ سامنے کھجوروں کی آبادی نظر آ رہی ہے. مدینہ شریف کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ وہ مدینہ نظر آ رہا ہے. کہتا نظر آ رہا ہے، کہتا ہے چلا جا وہاں پر، وہاں ایک ذات گرامی موجود ہے، محمد مصطفیٰ ان کا نام ہے. اور وہ کرتے کیا ہے کہ یخبرکم بما مضی وہو کائن ما بعدکم، وہ محمد مصطفیٰ جو گزر گیا اس کی بھی خبر دیتے ہیں، جو آنے والا ہے اس کی بھی خبر دیتے ہیں. بھیڑیا کہتا ہے کہ یخبرکم بما مضی، کہ وہ تمہیں خبر دیتا ہے جو گزر گیا، وَهُوَ كَائِنٌ مَا بَعْدَكُمْ، اور جو ابھی آنے والا ہے وہ نبی اس کی بھی خبریں دیتا ہے، اس کے پاس چلا جا. اچھا، بڑی دلچسپ بات ہے. یہ کہتا ہے ٹھیک ہے. جانے لگا تو پھر دل میں خیال آیا، اور پھر بھیڑیے سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میں چلا تو جاؤں لیکن مجھے ڈر ہے کہ تو پھر میری بکریوں کا نقصان کرے گا، تو پھر میری بکریوں کا ابھی بڑی مشکل تجھ سے چھڑائی ہے بھائی،
پھر تو کوئی نہ کوئی اور چکر ڈالے گا، میں چلا تو جاؤں لیکن تو پھر میری بکریوں کا نقصان کرے گا۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، بھیڑیے کی بات اگر آج ہمیں سمجھ آ جائے، پلے باندھ لیں، بہت بڑی بات کی۔ بھیڑیا کہتا ہے کہ چلا جا مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور اپنی بکریوں کا غم نہ کر، جس نبی کا تو کلمہ پڑھنے والا ہے اسی نبی کا میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، بکریوں کا غم نہ کر، پہلے تیری بکری اٹھائی تھی، اب چلا جا، جب تک تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہے گا تیری بکریوں کی میں حفاظت کروں گا۔ تیری بکریوں کی حفاظت، اور پتہ کیوں حفاظت کرے گا؟ بھیڑیا تو بکری کا نقصان کرتا ہے نا، تو پھر یہ حفاظت کیوں کرے گا؟ بھیڑیے نے کہا وجہ یہ ہے کہ جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اسی نبی کا تو کلمہ پڑھنے جا رہا ہے۔ یاران گرامی، خدا کرے کہ اس جانور کی بات سمجھ آ جائے، ہم انسانوں کو اس جانور کی بات سمجھ آ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ تو چلا جا، تیرے مال کی حفاظت میں کروں گا۔ کیوں؟ کہ جس نبی کا میں امتی ہوں اسی نبی کا تو کلمہ پڑھنے جا رہا ہے۔ یاران گرامی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہ مسلمان ہے۔ اگر تمہارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، تمہاری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ پھر وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ تو یہ بھیڑیا کیا کہہ رہا ہے کہ تو جا، تیرے مال کی میں حفاظت کروں گا، کیونکہ جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اسی نبی کا تو کلمہ پڑھنے جا رہا ہے۔ اس کو تسلی ہو گئی، یہ پہاڑ اس نے پار کیا، مدینہ شریف آ گیا، آ کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور حاضر ہو کے عرض کیا کرتا ہے، کہتا ہے آقا ایک بات نے بڑا پریشان کر رکھا ہے، میں تو پہاڑ کی اس جانب بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا ملا ہے، بھیڑیا کہتا ہے کہ آپ تمام چیزوں کی خبر دیتے ہیں، جو گزر گیا اس کی بھی خبر دے دیتے ہیں، جو آنے والا ہے اس کی بھی خبریں دیتے ہیں۔ فَصَدَّقَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَتَبَسَّمَ، میرے مصطفیٰ مسکراتے بھی جا رہے تھے اور فرماتے بھی جا رہے تھے بھیڑیا جو کہہ رہا ہے اس نے سچ کہا ہے۔ بھیڑیے نے جو کہا اس نے سچ کہا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے بھی جا رہے ہیں وَتَبَسَّمَ، اور مسکراتے بھی جا رہے ہیں۔ عرض کرتا ہے آقا جب بھیڑیا سچ کہہ رہا ہے تو پھر دیر کس بات کی، مجھے کلمہ پڑھائیے، اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجیے۔ آئے ہائے ہائے، ایسا لجپال نبی، ایسا لجپال نبی۔ ذرا مل کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ترانہ نہ پڑھ لیں۔ شاعر کہتا ہے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا، ہاں میں کنوں کما تیرے جیا، تیرے جیا میں کنوں کما تیرے جیا، تیرے جیا، اور ہو گئے فقیر یا بادشاہ پاوے گدا نیازی جیا، سب کھاندے نے صدقہ تیرا، مل کے پڑھ لو سب کھاندے نے، جیڑا جیڑا مصطفیٰ دا صدقہ کھاندا ہے سب کھاندے نے،
صدقہ تیرا آقا سب کھاندے نے صدقہ تیرا تیرے جیا سب کھاندے نے صدقہ تیرا تیرے جیا خدا کرے کہ آج جو گفتگو آپ کے سامنے عرض کی ہے یہ آپ کو یاد رہ جائے اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جتنا میرے پاس وقت تھا آپ تک جو باتیں اپنی پہنچا سکتا تھا میں نے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر استقامت عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے، آپ کو یہ باتیں یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی دیر مصطفیٰ کے ترانے پڑے ہیں میرے آقا کو سلام عقیدت پیش کیا ہے، میری دعا ہے کہ مالک یہاں گزارا ہوا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا